بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ سنگ دل۔ شیخ شہباز شاہین یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا، البتہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا۔ اب وہ انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فیضا جو کھانے پکانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسرت بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فیضا اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فیضا کے دل میں یوسف کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لائے ہو؟ یوسف نے حیرانی سے فیضا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو ان کے لیے میں نے خرید لیے۔ یہ سن کر فیضا کو بہت غصہ آیا اور ان دنوں کی لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، یوسف نہال اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا، مگر بیٹیوں کے لیے عشاء زوہی نادر کبھی کبھار کوئی چیز لاتا۔ فیضا کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں۔ یہ سوچ فیضا کے دل دماغ پر اس طرح حاوی ہو گئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ بلال اور نہال سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ یوسف فیضا کے اس رویہ سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی کہ فیضا بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے۔ فیضا کے دل میں خیال آیا کہ اگر نہال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غیب دماغی سے سر انجام دیتی۔ فیضا کی مسلسل غیب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اس سے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فضا عجیب و وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا لوٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحیح سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فیضا کی آنکھوں میں غم کے بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد یوسف کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹوں اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا جس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ فیضا کو ہر وقت اپنا سانس گھٹنا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بچے اسے بلال بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فیضا کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی۔ یوسف پہلے سمجھا کہ شاید ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا، لیکن فیضا پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ فیضا کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فیضا کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فیضا کی صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ ایک روز فیضا گہری سوچوں میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے؟ ہاں، میں اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کسی نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فیضا مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ حد جانی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل پر پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آیا۔ فیضا ایک اور اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔
کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر فیضا کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنے دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس بند ہونے کے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فیضا پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فیضا کے الفاظ اس کا دم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو یوسف نے نفرت بھری نگاہ سے فیضا پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے۔ عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نہیں تم نے کیا۔ تمہاری سوچ میں تھا کہ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فیضا کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔